کا پریس کانفرنس جو ہمارے بندو کے کیس ہوا تھا، جس میں ہمیں رپورٹ ہوئی تھی 27 تاریخ کو کہ ایک لڑکا جو نانبائی کا کام کر رہا تھا، لیاقت ولدی عبدالہادی، شہید آباد کا رہائشی تھا، جو اپنی دکان پہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ 2 ملزمان نے فائر کیا تھا اور اس کو قتل کیا تھا۔ مدعی مقدمہ شوکت ولدی عبدالہادی اس نے رپورٹ کی تھی۔ رپورٹ کے بعد جب ہم نے اس پہ کام کیا، تفتیش کا آغاز کیا، تو الحمدللہ میری ٹیم نے زبردست کام کرتے ہوئے ٹیکنیکل بنیادوں پہ اور ہیومن انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے 2 دن کے اندر اندر 3 دن کے اندر اندر ہم ملزمان تک پہنچ گئے تھے، جن میں ایک ملزم بلال ولدی عبدالہادی جو مقتول کا چھوٹا بھائی تھا، اور مسمات مریم جو مقتول کی بیوی تھی، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا ملزم عدنان جو کہ جس کے موٹر سائیکل پہ بلال آیا تھا اور اس نے فائر کر کے اس کو قتل کیا تھا، لیاقت کو۔ بعد میں جب ہم اس پہ کام سٹارٹ کیا تو پتہ چلا کہ بلال اور اس کی جو بھابھی تھی اس کے ساتھ تعلقات تھے، اور انہوں نے پلاننگ کر کے پھر اس کے بعد آگے بلال اور عدنان موٹر سائیکل پہ آتے ہیں۔ عدنان کے موٹر سائیکل پہ وہ آئے، وہاں پہ فائرنگ ہوئی، اور ان کے فائرنگ سے پھر اس کا بھائی لیاقت جو ہے وہ موقع پہ قتل ہو گیا تھا۔ تفتیش کے دوران ہم نے تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، اور ان کے قبضے سے وقوع میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل، اسلحہ، پستول اور 3 ملزمان یہ ہم نے گرفتار کر لیا۔ سر یہ بتائیں کہ جو بلال ملزم ہے، جو ماسٹر مائنڈ بھی ہے اور مین ملزم بھی ہے، اس کا مریم کے ساتھ کب سے تعلق تھا؟ یہ چونکہ رشتہ دار ہے، اور جو مقتول ہے لیاقت، تو یہ تقریباً 7-8 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، اور یہ رشتہ دار تھے، تو شادی سے پہلے ان کے بیچ میں تعلقات تھے۔ پھر جب شادی ہوئی تو یہ ان کے گھر آ گئی، تو ان کے لیے اور یہ ملاقات کرنا یا ملنا ملانا وہ آسان ہو گیا تھا۔ سر یہ ایک انٹریس کیس تھا، پولیس کو کلو کہاں سے ملا؟ یہ صبح کے ٹائم جب یہ کیس ہوا تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس پہ ہم نے کام کیا، لیکن ہمیں کلو جو پہلا کلو ملا تھا وہ اس کے موبائل CDR سے ملا تھا، اور پھر اس کو آگے ہم نے جب مختلف اینگل سے دیکھا تو وہ چیزیں کنفرم ہو گئی، جس سے ہمیں آسانی ہوئی اور ہم نے ملزمان گرفتار کر لی۔ سر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ملزم اور ملزمہ جو تھی یہ کچھ عرصہ قبل رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، پھر انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگی تھی اور بہن بھائی کی طرح رہنے کا عزم کیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی یہ واقعہ ہوا۔ بالکل انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن چونکہ ایک گھر میں رہ رہے تھے دونوں بھائی، اور ساتھ میں اس کی جو وائف تھی، تو بیوی کے ساتھ اس طرح کے جھگڑے عموماً ہوتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں چونکہ اس نے ایک دوسرا بندہ عدنان جو ہے وہ اس کا دوست ہے بلال کا، تو اس کے ساتھ مل کے پھر انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی، اور پھر انہوں نے اس کو اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ صاحب یہ بتائیے کہ جو ملزم بلال ہے یہ کام کیا کرتا ہے، اور اس کا جو دوست ہے کیا یہ کسی نشے وغیرہ میں مبتلا تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ جو ہے یہ بیری باغ کے سائڈ میں بورقے ٹائپنگ کا کام کرتے ہیں، بلال بھی اور عدنان بھی، لیکن بلال نے پھر وہاں سے کام چھوڑ دیا تھا، اور عدنان ابھی تک وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ بیسیکلی ہے افغانی، لیکن یہاں پہ رہائش پذیر تھے، تو بیچ میں ان کے تعلقات تھے۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بلال کے تو بھابھی کے ساتھ تعلقات تھے، یہ تو دونوں مطلب اس میں تھے، عدنان کو پتا تھا اس کا کردار کیا تھا؟ نہیں، عدنان کو یہ تو نہیں پتا تھا، لیکن چونکہ یہ اس کا دوست تھا تو وہ اپنے موٹر سائیکل پہ تھا، اور اس کو یہ پتا تھا کہ قتل کرنے جا رہے، اتنا اس کو پتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی لالچ یہ تھی کہ یہ اس کا دوست تھا، تو کسی طریقے سے اس کو کنونس کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ جائیں۔ سر بلال ملزم نے اور مریم جو ملزمہ ہے، انہوں نے کب سے پلاننگ کی تھی اس مقتول کو راستے سے ہٹانے کی؟ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شادی کے بعد انہوں نے کی تھی، چونکہ جب ان کا تعلق تھا شادی سے پہلے،
لیکن جب شادی ہو گئی اور یہ ان کے گھر میں آ گئی تو اس کے بعد انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی. یہ بھی بتایا گیا کہ جو مقتول تھا اس نے 2 شادیاں کی تھی. نہیں، ایک شادی. ایف آئی آر کس کے نام سے رجسٹرڈ؟ ایف آئی آر جو ہے وہ سٹارٹ میں تو نامعلوم ملزمان کے خلاف تھی، لیکن بعد میں جو ملزمان ٹریس ہو گئے تو 3 بندوں کے خلاف ایف آئی آر. میرا سوال یہ ہے کہ کس کی جانب سے رجسٹرڈ؟ اس کے شوکت کے نام جانب سے، یہ جو لیاقت کا بھائی ہے. بلال کی عمر کیا ہے؟ بلال کی عمر 22-23 سال ہے اور یہ مقتول کا چھوٹا بھائی ہے. لیاقت کی عمر کتنی؟ لیاقت 25 سے 20 طرح. خاتون کی خاتون بھی ایج اس کی کم ہے، 20-22 وہ بھی ہوگی کیونکہ اس سے کم ہے اس کی ایج. سر کیا کہیں گے؟ ہم نے آپ ایز اے پولیس افسر بتائے پشاور میں عجیب قسم کے قتل وارداتیں ہو رہی ہیں. جیسے یہ مثال یہ ہو گیا، رشتوں کا تقدس پامال نہیں ہو رہا، اس کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، معاشرے میں بگاڑ کے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے دین سے دوری، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ نہ ایجوکیٹڈ ہے نہ اس کے پاس دین کی علم ہے تو وہ اب پھر ایسی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ ان کے رشتوں کا تقدس اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک پشتون معاشرے میں رہ رہے تو پشتون معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہیں. اگر ہم باقی چیزوں کو نہ بھی دیکھیں تو اس معاشرے میں وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے وہ ایک فیملی کو اور فیملی کے اندر جو عزت ہوتی ہے ہر بندے کی وہ اس میں آلریڈی موجود ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا بھی اس چیز پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اس پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا.